آج کی اس محفل میں اس بزم میں ہم بات کریں گے بڑھاپے کی۔ بڑھاپے میں انسان کیا کیا سوچتا ہے اور کیا کیا کرتا ہے۔ واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ جوانی اور بڑھاپا عمر کے حصے کا نام نہیں، یہ صرف انداز فکر کے نام ہیں۔ ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص 30 سال میں بوڑھا ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی 60 سال میں جوان ہو۔ جب تک انسان آنے والے زمانوں کے لیے پلاننگ کرتا رہتا ہے، جمع رہتا ہے، اور جب جانے والے زمانوں کی یاد شروع ہو جاتی ہے، آغاز پیرے ہوتا ہے۔ جب زندگی کا تماشا اور اثاثہ صرف ماضی کی یاد ہو، حسرتوں کا شمار ہو، ندامتوں کی باز گشت ہو، ہاتھ سے نکلے ہوئے مواقع کا افسوس ہو، غلط فیصلوں کا احساس ہو، تو سمجھ لیجئے جوانی ختم ہو گئی اور بڑھاپا شروع ہو گیا۔ بوڑھے آدمی کا کوئی مستقبل نہیں، اس کی زندگی میں کسی نئے یا خوشگوار واقعے کا انتظار ختم ہو چکا ہے۔ وہ دیکھتا ہے اس کے ساتھی ایک ایک کر کے رخصت ہو رہے ہیں، وہ دیکھتا ہے اور سوچتا ہے اس کا وقت بھی کسی وقت آ سکتا ہے۔ بوڑھا آدمی جانتا ہے کہ ہر نیا غم ہر پرانے غم کی طرح رخصت ہو جائے گا۔ بوڑھے انسان کا تجربہ یہ کہتا ہے کہ نہ کوئی خوشی مستقل ہے، نہ غم، زندگی خود مستقل نہیں۔ بڑھاپے میں انسان کے احساسات، جذبات، صدمات اور واقعات سے منجمد ہو کر رہ جاتے ہیں۔ وہ روتا ہے تو اس کے آنسوؤں میں، وہ ہنستا ہے تو اس کی ہنسی میں بے ساختہ پن اور شگفتگی نہیں ہوتی۔ بوڑھے آدمی کا مزاج، اس کا کیا مزاج، غیر یقینی اور غیر مستحکم۔ وہ خود نہیں سمجھ سکتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ بوڑھا انسان محفلوں میں خود کو تنہا محسوس کرتا ہے، اور تنہائیوں میں اس کی محفلیں ہوتی ہیں، یادوں کی محفلیں، عہد رفتہ کے مناظر اس کی زندگی کا سرمایہ ہیں۔ گمشدہ چہرے اس کی آنکھوں میں تیرتے ہیں، وہ دیکھتا ہے ان کو جن کو وہ نہیں دیکھ سکتا، وہ سنتا ہے ان آوازوں کو جو سنائی نہیں دے سکتی، وہ گفتگو کرتا ہے ان سے جو دکھائی نہیں دیتے، جو سنائی نہیں دیتے۔ بوڑھے آدمی کا پسندیدہ مشغلہ پرانی تصویریں، پرانے البم، پرانے خطوط، پرانے کاغذ دیکھنا ہے۔ وہ پرانی تصویروں میں کھو جاتا ہے، وہ یاد کرتا ہے اس زمانے کو جب وہ جوان تھا۔ اس کی جوانی بھی کیا جوانی تھی، اس کا زمانہ بھی کیا زمانہ تھا، اس کے احباب بھی کیا احباب تھے، اس کے خواب بھی کیا خواب تھے۔ اس نے کیا کیا سوچا تھا، کیا کیا چاہا تھا، لیکن اسے کیا حاصل ہوا۔ پھولوں کی آرزو اس کے دامن میں کانٹے بھر گئی، جینے کی تمنا اس کو کہاں لے آئی۔ خلوص و مہر وفا کے قصے اب سب سراب بن گئے، سب چراغ بجھ گئے، سب خواب بکھر گئے، سب منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ یہ کیا ہو گیا؟ بوڑھا انسان اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے، زندگی کا مظلوم۔ وہ سوچتا ہے کہ اس کی سوچ بے سمت ہوتی ہے، وہ غور کرتا ہے تو غور کرتا ہی چلا جاتا ہے، بے مقصد، بے جہت۔ بوڑھے آدمی کا عمل اب اس کی فکر ہے، اس کے پاس اور کوئی عمل نہیں۔ وہ فکر سے نجات پانا چاہتا ہے، وہ غور کرنے سے بچنا چاہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا فکر اس کو کھا جائے گا گھن کی طرح، وہ اندر سے کھوکھلا ہو جائے گا، اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کا عمل اب صرف یہی ہے کہ وہ غور کرتا ہے، دیکھتا جاتا ہے، سوچتا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ بس بے سبب ہی بڑھاپا آ گیا۔ بوڑھا انسان آئینوں سے ڈرتا ہے، وہ نہ جانے کیوں آئینے کو منہ نہیں دکھا سکتا۔ آخر کس منہ سے؟ آئینہ بوڑھے انسان کا بہت اداس تجربہ ہے۔ وہ آئینے کے سامنے آنے سے خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ آئینہ اسے حال دکھاتا ہے، اور حال اسے ماضی یاد دلاتا ہے۔ وہ خود کو دیکھ کر چپ ہو جاتا ہے، سہم جاتا ہے، اپنی نگاہوں میں خود اجنبی نظر آتا ہے۔ وہ کتنا بدل گیا ہے، وہ خود کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ وہ آئینہ دیکھتا ہے اور پھر پرانی تصویر دیکھتا ہے اور سوچتا ہے یہ کیا ہے۔ وہ اپنے مختلف روپ دیکھتا ہے، تصویریں دیکھتا ہے، آئینے کا عکس دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ اصل انسان کون ہے جو بدل گیا، کون ہے جو کہہ رہا ہے وہ بدل گیا۔ بوڑھا آدمی سوچتا ہے کہ ایک انسان میں کتنے انسان ہیں، ایک چہرے میں کتنے چہرے ہیں، اور ایک آنکھوں میں کتنے مناظر ہیں۔ ہر دور مر جاتا ہے، نیا دور شروع ہوتا ہے۔ جوانی ہاتھ سے یوں اڑ جاتی ہے جیسے مہندی کا رنگ۔ بڑھاپا آتا ہے تو بس ٹھہرنے کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بڑھاپے کے مسائل دراصل ایک ہی مسئلے کے مختلف حصے ہیں۔ بوڑھے آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ صحت ہے، صحت کا خیال ہے۔ بوڑھے آدمی کو پہلی بار محسوس ہوتا ہے کہ صحت ریت کی دیوار ہے جو اس کے اپنے ہی بوجھ سے گر جاتی ہے۔ بھاگنے دوڑنے والا جسم اب صرف آرام چاہتا ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ جسم اس کا اپنا جسم نہیں ہے، یہ شکل اس کی اپنی شکل نہیں ہے، یہ آئینے اس کے اپنے آئینے نہیں ہیں۔ بوڑھا آدمی ان چہروں سے گریز کرتا ہے جن کو کبھی وہ پسند کیا کرتا تھا۔ وہ اپنی موجودہ صورت کے ساتھ کسی مقام اور کسی محفل میں جانا پسند نہیں کرتا۔ وہ سوچتا ہے کہ آخر ضرورت ہی کیا ہے کہ انسان دوسروں سے میل ملاپ کرے۔ جوانی عشرت قدیں تلاش کرتی ہے،
جوانی حرکت کا زمانہ ہے، بڑھاپا جمود کا دور ہے۔ جوانی گرمی رفتار ہے، گرمی افکار، گرمی رخسار کا زمانہ ہے، دلچسپیوں کا ایام ہے۔ اپنے آپ میں دلچسپی، دوسروں میں دلچسپی، ہر شے میں دلچسپی۔ جوانی وابستگی کا دور ہے۔ جوانی دریا کی موجوں دریا ہے، لیکن بڑھاپا سکوت اور سکون کا زمانہ ہے، سکوت ساحل کی طرح۔ جوان انسان کچھ نہ کچھ کرنے کا متمنی ہوتا ہے، وہ ضرور کچھ کرنا چاہتا ہے، خواہ وہ غلطی ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن بوڑھا آدمی اب کسی اور عمل کی خواہش نہیں رکھتا، وہ اپنے پرانے اعمال کے نتیجے کی وصولی میں مصروف ہوتا ہے۔ یہ نتیجہ کچھ لوگوں میں اضطراب پیدا کرتا ہے اور کچھ لوگوں میں سکون۔ جس بوڑھے کو اپنی ماضی پر ندامت ہو، وہ اپنے گزشتہ پر شرمسار ہوتا ہے، اس کا عمل استغفار ہے، اس کی آنکھ اشک بار رہتی ہے۔ جس کو اپنے ماضی پر شکایت نہ ہو، جو جانتا ہو کہ اس نے وہی کیا تھا جو اسے کرنا چاہیے تھا، وہ بوڑھا پرسکون ہوتا ہے۔ وہ ہر بات پر شکر ادا کرتا ہے اور دوسروں کو بھی ایسے اعمال کی دعوت دیتا ہے جو انہیں آئندہ شرمساری سے بچائیں۔ دراصل زندگی اپنے اندر ہی اپنے اعمال کا محاسبہ کرتی رہتی ہے۔ انسان کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو، زندگی اس کی اپنی زندگی، اس کا اپنا ضمیر، اس کا اپنا باطن ہے، اس کا اپنا آپ اندر ہی اندر مصروف رہتا ہے۔ اس کے اعمال خواہ ظاہری نتیجہ دیں یا نہ دیں، اس کے باطن میں نتیجہ ضرور برآمد ہوتا ہے۔ وہ نتیجہ سکون یا اضطراب کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ وہ غلط عمل سے ایک بچھو کی طرح ہے، انسان کے باطن میں موجود رہتا ہے اور اس کے بڑھاپے میں اسے اندر ہی اندر ڈستا ہے۔ انسان بھاگتا ہے، فرار چاہتا ہے، قرار چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے نہ قرار ہوتا ہے نہ فرار۔ انسان اپنے آپ سے بھاگ نہیں سکتا، وہ خود ہی ظالم ہے، خود ہی مظلوم ہے، وہ اپنا قاتل بھی خود ہے، اپنا نوحہ گراں بھی خود ہے۔ انسان اپنی پسند کے نام پر ایک ناپسند حاصل تک پہنچ جاتا ہے، ضرورت کے نام پر غیر ضروری اشیاء جمع کرتا ہے جو اسے پریشان کرتی ہیں۔ انسان کو جوانی ہی اپنی بد اعتدالیوں کی وجہ سے بڑھاپے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر جوانی حدود اور حفاظت میں رہے تو بڑھاپے فاصلے میں ہی رہتے ہیں۔ جب جوانی میں آپ سے باہر ہو جاتی ہے تو بڑھاپا داخل ہو جاتا ہے۔ انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ جوانی کی خوش خوراکی خور بسار خوری معدے کی بیماری بن کر بڑھاپے میں آپ کے سامنے آتی ہے۔ جوانی اپنے حلقہ دوستوں کو وسیع کرتی ہے، دائرہ دشمناں تک پہنچا کر بڑھاپے کا روپ دھار لیتی ہے۔ جوانی کی بغاوتیں ندامت کا بوجھ بن کر جوانی کو دبوچ لیتی ہیں اور انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ زندگی کے سمندر میں بوڑھا انسان یا تو لاش بن کر تیرتا ہے یا موتی بن کر ڈوب جاتا ہے۔ بڑھاپا ہی دراصل شعور کی جوانی کا دور ہے۔ جسم اور جسم کی حرکات کم ہو کر انسان کو باطن کی طرف لے جاتی ہیں۔ انسان جانتا ہے کہ اب اسے کسی شے اور کسی انسان کا انتظار نہیں ہے، خاموشی سے اپنے باطن کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس کے تجربات اور مشاہدات اس کے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ بڑھاپا اندرون مبینی کی طرف مائل ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو دریافت کرنا چاہتا ہے، وہ خود ہی روبرو ہے، خود ہی نظر ہے، خود ہی اپنا نظارہ۔ بوڑھا انسان خود ہی آواز ہے، خود ہی خرگوش با آواز۔ بوڑھا آدمی جوانوں کے لیے دعا گو ہوتا ہے، ایسی دعائیں جو اس کو کبھی جوانی میں اپنے لیے چاہیے تھی۔ وہ جوانوں کو بلند منزلوں کی طرف دیکھنا چاہتا ہے، ایسی بلندی جو اس کو اپنی خوابی میں نہ ملی۔ وہ جوانوں کو اپنے بڑھاپے کے پلیٹ فارم سے دعوت اخلاق دیتا ہے۔ عجب بات ہے، بوڑھا جوانوں کو بہت کچھ سنانا چاہتا ہے، وہ سنتے نہیں۔ جوان بوڑھوں کو بہت کچھ سنانا چاہتے ہیں، وہ سنتے نہیں، کوئی کسی کی نہیں سنتا۔ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے کی نگاہ سے کوئی نہیں دیکھتا، اپنے بڑھاپے کو اپنی جوانی کی نگاہ سے کوئی نہیں دیکھتا۔ اگر جوانی میں انسان اپنے مستقبل کا خیال رکھے تو بڑھاپے میں حسرتوں کا شمار بہت کم ہوتا ہے۔ جوانی مسافرت کی قائل ہے، بڑھاپا پاقیام کا خوگر ہے۔ بوڑھا آدمی گھر میں ہی رہنا پسند کرتا ہے اور گھر میں باقی افراد شاید اس کا یہ عمل پسند نہیں کرتے۔ بوڑھے آدمی کو اگر کوئی ایسا چہرہ نظر آئے جس سے وہ اپنی جوانی میں پسند تھا، منظور نظر تھا، تو اس کے بڑھاپے کی راکھ میں چنگاریاں پھوٹتی ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ سب کیا ہے، یہ کیا بڑھاپا آ گیا ہے، یہی زندگی کا نام ہے، اس سے فرار ناکام ہے۔ کیا بڑھاپا باوجود اور قوا کے مزمل ہونے کا نام ہے؟ کیا بڑھاپا بائی پاس کے واقعات کی داستان ہے؟ بڑھاپا دراصل جوانی اور جمع فکری سے علیحدگی کا نام ہے۔ ہم نے پہلے کہا کہ بڑھاپا عمر کے حصے کا نام نہیں بلکہ انداز فکر کا نام ہے۔ ایسے ایسے بوڑھے دیکھنے میں آتے ہیں جو محفلوں میں جوان نظر آتے ہیں، جو محفلیں پسند کرتے ہیں۔ عجب بات ہے، انسان کب پیری میں داخل ہوتا ہے، کب جوانی کو الوداع کہتا ہے؟ جب اس کو بیٹا کہنے والا کوئی نہ ہو، جب اس کو پیار کرنے والا کوئی نہ ہو، جب اس کو اس کے فرائض یاد دلانے والا کوئی نہ ہو۔ دراصل بڑھاپا ہی حاصل ہستی ہے۔ زندگی کے اولین زمانے دوڑ و دھوپ کے زمانے ہیں۔
غفلت و عجلت کے ایام ہیں، جوانی ابتدائی عمل ہے اور بڑھاپا نتیجہ۔ بڑھاپا انسان ایک جزیرہ ہے، تنہا سہما ہوا، اس کا انتظار کسی بڑی خبر کا انتظار ہے، اور یہ بڑی خبر بری خبر بھی ہو سکتی ہے۔ سب سے خوش قسمت بوڑھا وہ ہے جس کے ماں باپ کی دعائیں ملی ہوئی ہیں، اس کے بیوی بچوں کا تعاون حاصل ہے۔ اولاد کا مؤدب ہونا ایک نعمت ہے، مؤدب اولاد اپنی پیری میں اپنی اولاد کو مؤدب پائے گی۔ سب سے زیادہ بدقسمت وہ بوڑھا ہے جس کو بڑھاپے میں گناہوں کی تمنا ہو۔ جوانی میں تو شیوا پیغمبری ہے، بڑھاپے میں گناہ عذاب کے علاوہ کیا ہے؟ قابل قدر وہ بڑھاپا ہے جو دوسروں کے لیے نافع ہو، جو آگاہ راز ہو اور دوسروں کو آگاہ کرنے کی کوشش کرے۔ جوانی میں اقبال اور تھا، بڑھاپے میں اقبال اور تھا۔ آج جو اقبال ہماری فکری میں بہار لاتا ہے، ہمارے جذبات میں گرمی پیدا کرتا ہے، ہمارے باطن میں چراغاں کرتا ہے، ہماری خودی کو دھار کو تلوار کرتا ہے، ہماری منزلوں کو خبر دیتا ہے، وہ بڑھاپے کا اقبال ہے۔ جواں اقبال نہ خوش بیزار ہے، وہ خوش ہے گندم کو جلانے کا حکم دیتا ہے۔ سلطانی جمہور کا قائل ہے، وہ بوڑھا اقبال دہر میں اس میں محمد سے اجالا چاہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کا قائل ہے۔ مقصد یہ کہ زندگی ہر دور سے گزرتی ہوئی بڑھاپے تک آتی ہے اور یہی اس کا حاصل ہے۔ جوانی کی آنچ مدم ہو جائے تو کیمیائے پیری یا پیرانہ سالی حاصل ہوتی ہے، یہی زندگی ہے، یہی آگہی ہے، یہی ایام ہیں۔ خوش شناسی کے دن، خوش شناسی کے زمانے، زندگی کی معرفت کا دور، موت کے تعین کا دور، مابعد کی حقیقت کی جلوہ گری کا وقت، تقرب الہی کی گھڑی۔ خوش نصیب ہے وہ بوڑھا جو حسرت و ندامت سے آزاد ہے، جو مطمئن ہے، پرسکون ہے، آشنائے راز ہے، آگاہ حقیقت ہے، محرم ہستی ہے، مقام لا مقام کے فرق کو جانتا ہے، جو قطرے اور کلزم کی وحدت سے آشنا ہے، جو لذت وجود سے آزاد ہے اور ہوس سز سے بے نیاز ہے، جس کا حاصل کبھی لا حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا حاصل اس کی خوش شناسی ہے، اور جس نے اپنے آپ کو دریافت کر لیا اس نے سب کچھ ہی پا لیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمہ حال صاحب حال ہو گیا۔ امید کرتا ہوں آج کی اس محفل سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔